أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نایاب روحانی عملیات۔ میں ہوں صاحبزادہ عبدالواحد۔ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ ناظرین، آج جو میں ایک عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، یہ بہت پاورفل اور بہت زبردست قسم کا روحانی عمل ہے۔ یعنی کہ یہ اسٹوڈنٹ کے متعلق ہے اور ایسے لوگوں کے متعلق ہے کہ جو لوگ انٹرویو کے لیے ہے، یعنی کہ ہر امتحان میں یہ کامیابی کا عمل ہے، چاہے وہ سکول کے لیول پہ یہ امتحان ہو، چاہے یونیورسٹی کا ہو، کالج کا ہو، کسی انٹرویو میں ہو، یعنی کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی امتحان ہو، اس میں کامیابی کے متعلق ہے۔ یہ بہت مجرب اور بہت پاورفل عمل ہے۔ اس کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، ہمارے عمل کی شرائط سب سے پہلے یہی ہے کہ ہمارے عمل کو کرنے کے لیے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی لازمی ہے، اور اس کے ساتھ جو درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین آج کا اپنا روحانی عمل۔ ناظرین، آپ کو سکرین پہ آج کا ہمارا روحانی نقش نظر آ رہا ہے۔ آپ کو میں اس کی ترتیب بتا دیتا ہوں، اس کی چال، اس روحانی نقش کی چال بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ 64 کھانے ہیں، ٹھیک ہے، 64 کھانے بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ، بیسٹ تو یہی ہے کہ یہ جو ہے نا زعفران کے ساتھ لکھا جائے۔ اگر زعفران نہیں ہے تو آپ یعنی کہ قلم دوات کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، مارکر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ 64 کھانے بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سب سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، پھر اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ کاف ہا یا عین صاد لکھنا ہے، اور پھر لیفٹ سائڈ پہ ہا میم عین سین کاف، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے بحق یا جبرائیل اور بحق یا میکائیل لکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے نا تمام کھانے پر کر لینے ہیں، اوپر والی لائن سے لے کے، یعنی کہ سیدھی سیدھی لائنیں، اس کی چال یہ بہت آسان سی ہے۔ آپ نے اسی ترتیب سے یعنی کہ اوپر والی لائن سے لے کے نیچے والی لائن تک یعنی کہ مکمل کرتے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مکمل ہو جائے پھر نیچے لکھ دینا آپ نے بحق یا دردائیل، اور لیفٹ سائڈ پہ لکھ دینا بحق یا اسرافیل، اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ لکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ نے لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لکھنا، اس کی لکھنے کی ترتیب، لکھنے کا کس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کس دن لکھنا ہے۔ ناظرین، اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے یعنی شروع میں جو جمعرات آئے، ٹھیک ہے، اس جمعرات کو طاق رات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ طاق یعنی کہ مثال 1 2 3 5 7 اس طرح کی رات ہو، چاہے کہ جمعرات جو ہے نا مہینے کی، اسلامی مہینے کے شروع کے 1 تاریخ کو آ جائے، یا 3 تاریخ کو آ جائے، 5 کو آ جائے۔ اگر جفت میں آتی ہے تو آپ اگلی جمعرات کو یہ لکھ لیں، یعنی کہ جو بھی پہلی طاق رات آئے گی اس میں یہ روحانی نقش لکھا جائے گا۔ اور لکھنا کس ترتیب سے، آپ نے جس رات کو یعنی کہ آپ نے یہ لکھنا ہو، جس رات کو طاق رات ہو اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، یعنی کہ جمعہ رات کے دن جو ہے نا آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور رات کو روزہ افطار کر کے اس کے بعد آپ نے جو جمعے کی رات بنتی ہے نا، یعنی کہ جمعہ آگے دن جمعہ شروع ہوگا، اس سے پہلے جو جمعے رات اور جمعے کے درمیان شب ہوتی ہے، اس شب کو آپ نے آدھی رات کو آپ نے اٹھنا ہے اور غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ جانا، اور کچھ شرینی اپنے پاس رکھ لینی ہے، مٹھائی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر فاتحہ اس پہ پڑھیں آپ، اور اس کے ساتھ آپ نے عود یا صندل خوشبو جلانے کے لیے اپنے پاس رکھنی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔
یعنی کہ عود بھی مل جاتا ہے اور سندل بھی مل جاتا ہے آسانی سے پنسا اسٹور سے. آپ نے یہ لے کے ان کو یعنی کہ خوشبو کے طور پہ کوئلے جلا کے ان کے اوپر ڈالنی ہے اور یہ خوشبو کے طور پہ چلانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 400 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے. 400 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اول آخر 14 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. 14 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت یعنی کہ اپنا جو بھی ذہن میں یعنی کہ اپنی یعنی کہ امتحان کی کامیابی کے متعلق آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو ہے نا روحانی نقش لکھنا ہے. یعنی کہ آپ اس روحانی نقش سے اتنے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کا جواب نہیں. اس کے اتنے فائدے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، بہت زیادہ فائدہ ہیں. یعنی کہ آپ کسی مشکل میں ہیں، اس مشکل میں یعنی کہ آپ کے اوپر کسی نے کوئی مشکل ڈال دیا اور اس مشکل سے آپ نکلنا ہے، اس کے لیے بھی یہ ایک بہت مجرب روحانی نقش ہے. اور اس کے بعد کسی انٹرویو میں بھی آپ جا رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی کے لیے یہ روحانی نقش استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کسی بھی یعنی کہ اسکول میں، کالج میں، بورڈ کا امتحان ہے، جس میں بھی آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کی فرسٹ پوزیشن آپ کی ہوگی. یہ بہت ہی بار آزمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، جب آپ اس روحانی نقش کو لکھ لیں اس کے بعد آپ نے اس نقش کو فولڈ کرنا ہے، بند کر لینا، محفوظ کر لینا، چمڑے میں مڑا لینا ہے. ٹھیک ہے. بند کرا کے آپ نے جو ہے نا اس کو اپنے گلے میں ڈال لینا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی یہ بہت مجرب روحانی نقش ہے، اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. جس نے بھی یہ ہم نے جس کو بھی